تفکر اور تدبر کی بدولت کیا اخلاقی یا معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ سمیر بھائی، جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات بینات میں اس سے متعلق تاکید و ترغیب دی گئی، تو اس کی حکمتیں بھی بے شمار، اس کے فوائد بھی بے شمار، اور یقیناً اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں دیگر پہلوؤں سے اس کے فوائد و ثمرات ہمیں نظر آتے ہیں، اخلاقی اور معاشرتی طور پر، سماجی طور پر تفکر و تدبر کے بے شمار فوائد ہمارے سامنے۔ اور اگر نزول قرآن کے مقاصد کو دیکھا جائے نا تو ایک مقصد تدبر بھی بیان فرمایا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ ہم نے یہ مبارک کتاب اس لیے نازل فرمائے تاکہ تم اس کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے جو غبار و تشکیک کے جو بادل ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، ہدایت و رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اپنے لیے ایک صحیح سمت کا وہ تعین کرتا ہے، اور صحیح غلط میں تمیز ہوتی ہے، اچھے برے میں فرق محسوس کرتا ہے۔ یہ تفکر و تدبر کی بدولت ہے، اور اگر کوئی اس سے محروم ہے اور کوئی اس سے خالی ہے تو ایسو سے متعلق تو فرمایا گیا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی جو اس وصف سے خالی ہے، اس کیفیت سے خالی ہے اور اس عمل کو اختیار نہیں کرتا تو یقیناً وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو اخلاقی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اس کے ذریعے نیکی اور بدی میں انسان فرق محسوس کرتا ہے، کسی چیز سے متعلق وہ تفکر و تدبر کرے گا تو اس کے سامنے دونوں چیزیں، دونوں راہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ قرآن کریم میں بھی اسی سے متعلق فرمایا نا کہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائے، انسان کو الہام فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو تفکر و تدبر کے ذریعے انسان نیکی اور بدی میں، صحیح غلط میں، اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، اور جو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش جو اس کے لیے سلسلہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب اس کے سامنے اچھائی کھل کے سامنے آ گئی تو ان اچھائیوں کے ذریعے اور جو ہدایت و رہنمائی اس نے حاصل کی ہے اس کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اپنے نفس کو بہتری کی جانب راغب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے متعلق تاکید فرمائی گئی کہ تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ وہ اپنے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا مقصد جو اللہ رب العالمین نے اسے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس مقصد کو حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یعنی اگر وہ تفکر و تدبر اختیار کرے گا تو اپنے شب و روز کے معمولات کا جائزہ لے گا، معمولات کا جائزہ لینے کے بعد جو اس میں اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی، تو ان کے ذریعے جو کوتاہیاں ہیں ان کو قابو کر کے، اچھائیوں کو اختیار کر کے، اس پر مواظبت اختیار کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی تفکر و تدبر ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر مظاہر قدرت میں یا پھر اپنی ذات میں جب انسان تفکر و تدبر کرتا ہے تو جہاں دیگر اخلاقی اوصاف پائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کا وصف پایا جاتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنے اختیارات کا مالک، اور میری حیثیت کیا ہے، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، اور میں احقر ہوں، افقر ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ انسان جب ان چیزوں سے متعلق اپنی تخلیق اور اپنے ذات سے جڑے ہوئے تمام معاملات کا جائزہ لیتا ہے، تفکر و تدبر کرتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی عاجزی کھل کے سامنے آتی ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت اس کے سامنے کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، قدرت اس کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے ایمان میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے۔ تو اخلاقی طور پر بھی تفکر و تدبر ہمارے لیے انتہائی نفع بخش ہے، اور معاشرتی اگر ہم دیکھیں کہ کسی معاشرے میں اگر تفکر و تدبر پایا جائے وہ پرامن معاشرہ ہے، اس میں اتحاد و اتفاق ہے، اس میں وہ ترقی والا معاشرہ ہے، اور معاشرے کی ہمیں تعمیر نظر آتی ہے، فلاح نظر آتی ہے کہ اس میں تفکر و تدبر کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو جو برداشت کا ایک سلسلہ ہے، رواداری کا سلسلہ ہے، حلم اور بردباری کا سلسلہ ہے، وہ تفکر و تدبر کے ذریعے نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو اگر اختلافات بھی ہوں تو اس کو ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اختلافات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان اختلافات کے ذریعے، تفکر و تدبر کے ذریعے کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو معاشرے کو صحیح سمت میں لے جانا، معاشرے کی تعمیر و ترقی کرنے کے لیے اور اپنی روحانی اور اخروی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ وصف اپنے اندر پیدا کرے، اور اگر کسی بھی شخص میں یہ وصف پایا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات دنیا اور آخرت میں اسے عطا فرمائے۔ زبردست۔ اور